بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم اپنے تمام دوستوں کے ساتھ آزادی کے 77واں سال 77 ہم لوگوں نے جشن آزادی منایا اور تمام دوستوں کے ساتھ ہم لوگوں نے جھنڈا پھہرایا، اور یہ ملکی تہوار ہے۔ اور اس ملکی تہوار میں ہم جھنڈا کو سلامی دے کر کے یہ دیش کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم تیرے لیے، تیری آزادی کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ آج ہم تمام دوستوں نے آج یوم آزادی کے موقع پر ہم لوگوں نے ایک پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ یہ ملک ہمارا تھا اور ہمارا ہے اور ہمارا رہے گا، کیونکہ یہ ملک مسلمانوں سے چھینا گیا تھا۔ تو اس لیے مسلمانوں سے جب یہ ملک چھینا گیا تو مسلمانوں نے جد و جہاد اور کوششوں سے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے اپنے بچوں کی، اپنی اور اپنی بیویوں کی قربانیاں دی، بیویوں کو بیوہ کیا، بچوں کو یتیم کیا۔ آج ان فرقہ پرستوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ کے جو یہ نظریات ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا اس ملک میں کوئی حق نہیں ہے، شاید آپ تاریخ نہیں پڑھے ہوں گے۔ یہ مہاتما گاندھی، یہ نیتا جی سبھاش چندر بوس، یہ جواہر لال نہرو اور پردوشم ٹنڈن اور پنڈت مدن موہن مالویہ، یہ سارے لوگ تو بعد میں آئے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، یہ لوگ تو 1947 کی جنگ میں شریک ہوئے یا 1911 یا 12 کی جنگ میں شریک ہوئے۔ یہ آزادی کی لہر، آزادی کا نعرہ یہ 1947 یا 1911 میں نہیں بلکہ 1857 میں دیا گیا۔ اور اس جنگ میں یہ جو 400 سالہ جو ہے دور جو گزرا ہے، اس میں مسلمانوں سے ملک چھینا گیا تھا، اس لیے مسلمانوں نے انقلاب برپا کیا اور یہ نعرہ دیا کہ یہ ملک ہمارا ہے، اور انگریز کو یہ نعرہ دیا کہ انگریزوں بھارت چھوڑو۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی قربانیوں کی وجہ سے، اور ہمارے علماء دیوبند کے کردار کو دیکھیں، ان کی قربانیوں کی وجہ سے، اور پٹنہ کے صادق پور کے علماء کی قربانیوں کی وجہ سے، ان کے تگ و دو کی وجہ سے، انہوں نے جو قربانیاں پیش کی، امبالہ کی سرزمین پر قربانیاں دی، اور اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیں کہ جو ہے قربانی کے موقع پر اور اس بھارت کو آزاد کرانے کے موقع پر انہوں نے جو کوششیں کی، ان کی چمڑیاں ادھیڑ دی گئی، اور ہمارے علماء کو جو ہے درختوں پر لٹکایا گیا۔ صرف ان کا قصور یہ تھا کہ ہم اپنے ملک کو غلامی سے آزاد کرائیں گے۔ اس لیے ان فرقہ پرستوں کو میں کہوں گا کہ ہم ہی کو قاتل کہے گی دنیا، ہمارا ہی قتل عام ہوگا۔ ہم ہی کو قاتل کہے گی دنیا، ہمارا ہی قتل عام ہوگا۔ ہم ہی کنویں کھودتے پھریں گے، ہم ہی پہ پانی حرام ہوگا۔ اگر یہی ذہنیت رہی تو مجھے یہ ڈر ہے کہ اس صدی میں نہ کوئی عبد الحمید ہوگا، نہ کوئی عبد الکلام ہوگا۔ اس لیے میں ان فرقہ پرستوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ انگریز جب 1601 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھنے کے لیے آیا، اور 1613 میں تجارت کی غرض سے ہندوستان میں آیا، اور اس کے بعد 1803 میں اس نے ملک پر جو ہے قبضہ جمانے کی کوشش کی، اور اس کے بعد جو ہے ان انگریزوں نے نعرہ دیا کہ خلق خدا کی، یعنی خدا کی مخلوق اور حکومت بادشاہ سلامت کی۔ تو اس لیے دوستو تاریخ پڑھنا ہوگا، اور یہ آزادی کا جو دن ہمیں ملا ہے اور یہ جو موقع ملا ہے، یہ ہمارے آباء و اجداد اور پرکھوں کی قربانیوں کی وجہ سے ہم آج سکون سے ہندوستان میں رہ رہے، آزاد بھارت میں رہ رہے۔ اور میں خاص کر کے مسلمانوں سے یہ کہوں گا کہ کوئی منائے نہ منائے، کوئی جھنڈا پھہرائے نہ پھہرائے،
بلکہ ہم اپنے گھروں پر اور اپنے میدانوں میں، کھیت میں، کھلیانوں میں، جہاں بھی ہو، کیونکہ جشن آزادی منانے کا جو سب سے زیادہ حق رکھتا ہے وہ مسلمان رکھتا ہے، اس لیے کہ آزادی کا نعرہ دینے والے مسلمان اور بھارت کو آزاد کرانے میں سب سے زیادہ بڑا کردار اور قائدانہ رول ادا کرنے والا مسلمان اور ہمارے علماء اور علماء دیوبند، علماء اہل حدیث، علماء صادق پور، ان کی قربانی کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنا ہے کہ یہ جو جشن آزادی ہم مناتے ہیں یہ ہمارا پرسنلی حق ہے، اس لیے کہ ہم نے ہی اس ملک کو انگریز کی غلامی سے آزاد کرایا ہے، ریشمی تحریک جو ہے ہم نے چلایا ہے، اور اس لیے ہمیں اپنے علماء کی، اپنے آباء و اجداد کی قربانیوں کی تاریخ کو نہ بھولنا ہے نہ بھولنے دینا ہے، دنیا کو بتانا ہے کہ ہم کوئی کرایہ دار نہیں ہے، ہم باہر سے آئے ہوئے نہیں ہیں، ہم نے اپنے لہو سے اس باغ کو، چمن کو سینچا ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں، جانے نہ جانے یہ گلشن نہ جانے باغبان ہمارا حال جانے ہیں۔ اس لیے دوستو ہم اپنی تاریخ کو نہ مٹنے دیں گے نہ مٹانے دیں گے، اور اپنے آنے والی نسلوں کو بتائیں گے کہ ہم جو جشن آزادی مناتے ہیں، 15 اگست میں ہم خوشیاں مناتے ہیں، اور یہ ہمارا وطنی جو ہے تہوار ہے، تو یہ جو ہے یوں ہی آسانی سے نہیں ملا، بلکہ ہمارے آباء و اجداد نے اپنے خون سے اس چمن کو سینچا ہے۔ اس لیے سب سے حق ہمارا بنتا ہے۔ گزارش اپنے نسلوں سے، اپنے نوجوانوں سے، اپنے بزرگوں سے کہ ہم جو ہے دنیا کو بتائیں کہ ہم نے اس ملک کو آزاد کرایا ہے اور ہماری قربانی زیادہ ہے، اس لیے ہم جو ہے اس قربانیوں کو فراموش نہیں کرنے دیں گے، نہ دنیا کو بھولنے دیں گے، نہ دنیا کو تاریخ بدلنے دیں گے۔ اگر ہم اپنی نسلوں کو تاریخ بتائیں گے، تاریخ ان کے ذہن میں بسائیں گے، دل و دماغ میں رچائیں گے، یقین جانیے ہم دنیا کو یہ بتانے میں کامیاب رہیں گے کہ ہم کوئی کرایہ دار نہیں ہے، ہم انڈین بائی برتھ اور انڈین بائی چوائس ہیں۔ جن کو جانا تھا وہ چلے گئے، اور ہمارے آباء و اجداد نے اس زمین کو، اس دھرتی کو، اس مٹی کو، اس ملک کو پسند کیا اپنے لیے کہ ہم اسی مٹی سے پیدا ہوئے اور اسی مٹی میں دفن ہو جائیں گے۔ اس لیے دوستو ہم اس آزادی کے موقع پر ہم دنیا والوں کو، فرقہ پرستوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہر جگہ ہماری قربانی، اور پٹنہ کے ایک شاعر جسے بسمل شاہ عظیم آبادی کہتے ہیں، انہوں کا ایک نعرہ ہے جو اس نعرے سے اور اس شعر و شاعری سے جو انقلاب برپا کیا اور ہمارے بزرگوں میں، ہمارے نوجوانوں میں انقلاب برپا کیا، انہی کا ایک شعر ہے کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے کہ زور کتنا بازوئے قاتل میں۔ یہ شعر بڑا انقلاب برپا کیا، بڑی تبدیلی لایا، اور انگریزوں پر جو ہے روب طاری ہو گیا۔ اس لیے یہ ہمارے آباء و اجداد کی قربانی ہے، یوں ہی دیش یہ آزاد نہیں ہوا۔ گزارش ہے دوستو کہ ہم اپنی تاریخ کو یاد رکھیں اور منائیں، دنیا کو بتائیں، فرقہ پرستوں کو بتائیں، جن کی ہیڈ کوارٹر پر 52 سال تک جھنڈا نہیں پھہرایا گیا، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ وطن کی محبت یہ ہے کہ آپ یوں نعرہ لگائیے، آپ کو یوں بولنا ہوگا۔ وطن کی محبت نعروں سے نہیں، وطن کی محبت جلوس سے نہیں، وطن کی محبت دلوں میں ہوا کرتی ہے، اپنے اخلاق سے، اپنی محبت سے، اپنے جو ہے کردار سے دنیا کو بتانا ہے کہ ہم محبت کتنے کرنے والے ہیں۔ ہم ایک ہندوستان کی اس مٹی سے ایسے محبت کرتے ہیں کہ اگر پانی نہ ہو تو ہم جو ہے مٹی سے تیمم کرتے ہیں، ہم اس مٹی کو پاک سمجھتے ہیں۔ اس لیے ہمارا اسلام، ہمارا مذہب یہی سکھاتا ہے کہ ہم جو ہے قربانی دی ہے، اس زمین کو اپنی لہو سے لال کیا ہے۔ شاملی کا میدان اٹھا کر دیکھیں، امبالہ کی سرزمین کو اٹھا کر دیکھیں، آج ہمارے علماء کی خون سے وہ جو ہے علاقہ رنگین ہے، اور اس مٹی کو ہم پاک سمجھتے ہیں۔ ہم وضو کرتے ہیں، تیمم کرتے ہیں، مٹی سے کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، پاکی حاصل کرتے ہیں، اسی مٹی سے کرتے ہیں، کیونکہ ہم کو اس مٹی سے بہت پیار ہے۔ مگر آج میں ایک بات اور کہنا چاہتا، جنہوں نے قربانی دی، اگر یہ دور میڈیا کا ہوتا، یہ دور واٹس ایپ کا ہوتا، تو شاید کہ ہمارا ملک آزاد ہو پاتا۔ یقین جانیے اگر واٹس ایپ کا دور ہوتا تو یقین جانیے ہمارا ملک آزاد نہیں ہو پاتا، اس لیے کہ پھر یہ لوگ کہتے
کہ یہ میسج فارورڈ کر دو، انگریز تک یہ میسج پہنچ جانا چاہیے اور ہمارا ملک آزاد ہو جائے گا. ایسا ہرگز نہ ہوتا. اس لیے دوستو بڑی قربانیاں ہیں ہمارے اسلاف کے، ہمارے اکابرین کے، ہمارے آباء و اجداد پرکھوں کی، اور اس قربانی کو ہم فراموش نہیں ہونے دیں گے. ہر سال یوم جمہوریہ بھی منائیں گے، ہر سال یوم آزادی بھی منائیں گے، اور اپنی تاریخ آنے والی نسلوں کو بتائیں گے کہ ہماری تاریخ یہ ہے، ہم اپنی تاریخ کو مٹنے نہیں دیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے فرقہ پرستوں کی طاقتوں سے، فرقہ پرستوں کی سازشوں سے. ہمارے ملک کے اندر اے اللہ حفاظت فرمائے اور ہندو مسلم کا بھائی چارہ قائم ہو جائے، الفت اور محبت سے رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے. وما علینا الا البلاغ.